نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم. انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے پیارے آقا ارواحنا فداء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی پسپناہ میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی کامل ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ دل و جان سے اللہ پر اور تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مال اور دولت عطا فرمائی ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے اس کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہ وہ نعمت ہے اور یہ وہ سعادت ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے. یقیناً جو مال اور دولت آج ہمارے پاس ہے، جس مال کے ہم مالک ہیں، جس دولت کے ہم مالک کہلاتے ہیں، اس کا ایک ایک پیسہ، ایک ایک روپیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اگر وہ نہیں چاہتا تو ہم ایک پیسے کے مالک نہیں بن سکتے تھے. دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دن و رات محنت کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود دن بھر میں وہ پیٹ بھرنے کے لائق بھی نہیں کما پاتے. اور بہت سے ایسے حضرات ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کم محنت میں یا بغیر محنت کے ہی اللہ رب العزت بے شمار نواز دیا کرتا ہے. لیکن جن بندوں کو اللہ رب العزت نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دولتوں میں، ان کی مالوں میں اپنے غریب بندوں کا حق رکھا کرتا ہے. اپنے مسکین اور اپنے نادار بندوں کا حق جو ہے ان کی مال و دولت میں رکھا کرتا ہے، اور اسی حق کو زکوٰۃ، فطرہ، عشر اور امداد کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اے لوگوں تمہاری دولت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکینوں کا، مانگنے والوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا حق رکھا ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا فآت کل ذی حق حقہ، کہ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دو. زکوٰۃ اسی حق کو ادا کرنے کا نام ہے، اور مذہب اسلام نے زکوٰۃ اس لیے رکھی ہے تاکہ معاشرے کے جو صاحب ثروت حضرات ہیں اپنی مال اور اپنی دولت کے ذریعے، اپنی امداد کے ذریعے، اپنے صدقات کے ذریعے اپنے غریب بھائی بہنوں کو خوشیوں میں شامل فرمائیں. اور جہاں لوگ اپنے مال و دولت کے ساتھ اپنی زندگی آرام سے بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے غریب بھائی بہن، ہمارے جو ہے غریب رشتہ دار، ہمارے ضرورت مند رشتہ دار، ہمارے معاشرے کے غریب افراد ہماری زکوٰۃ، ہماری امداد کے ذریعے جو ہے خوشی اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے رکھی ہے تاکہ جہاں ہم دولت سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، زکوٰۃ نکال کر ہم اپنے غریب بھائی بہنوں کی ضرورتوں کو پورا کریں. انسان اگر زکوٰۃ نکالتا ہے تو پروردگار اس پر بے پناہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. کہیں فرمایا گیا کہ تم جو بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کا عوض تمہیں 10 گنا عطا کیا جاتا ہے. کہیں 70 گنے کا بھی ذکر ملتا ہے، کہیں 700 گنا کا بھی ذکر ملتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سارا ثواب بندے کے اخلاص پر اور اس کی نیت پر مبنی ہے. جس کی نیت جتنی اچھی ہوتی ہے پروردگار کی بارگاہ سے اسے اتنا ہی بہتر صلہ
ملا کرتا ہے اور عطا ہوا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زکوٰۃ نکالنا، جہاں اپنے مالوں کی حفاظت کرنا ہے، اپنی دولت کو اللہ کی حفاظت میں دے دینا ہے، وہیں حدیث رسول کے اندر اور قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ نہ نکالنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کہ اے میرے محبوب، آپ اعلان فرما دیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ آج دنیا میں سونا اور چاندی جمع کر کے رکھ لیں گے، لیکن جب وہ مریں گے، اللہ اکبر، یہی سونا اور چاندی ان کے لیے بوال جان بن جائے گا، اور یہی سونا اور چاندی ان کے لیے بوال جان بن جائے گا۔ اور وہ بوال جان کیا ہے اور وہ عذاب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون کہ قیامت کے دن ان کے سونے کو، ان کی چاندی کو، ان کی دولتوں کو جہنم میں تپایا جائے گا، ان سے تختیاں تیار کی جائیں گی، اور پھر جو لوگ خدا کی راہ میں زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، جو لوگ خدا کی راہ میں صدقے نہیں کیا کرتے تھے، جو لوگ خدا کے غریب بندوں کا خیال نہیں رکھا کرتے تھے، عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن میں وعید سنا رہا ہے کہ ان کی دولت کو جہنم میں تپا کر ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے سینوں کو داغا جائے گا، ان کی کروٹوں کو داغا جائے گا، ان کے بغلوں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ آج زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دولتوں کو گنجے سانپ کی شکل عطا فرمائے گا۔ وہ اتنا بھیانک اژدہا ہوگا کہ جس کو دیکھ کر میدان محشر میں ایک ہلچل سی مچ جائے گی، اور وہ اپنے مالک کے پیچھے دوڑے گا، اور مالک اسے دیکھ کر بھاگے گا، اور وہ کہے گا کہ میرے مالک، میں تیری وہی دولت ہوں، تیرا وہی خزانہ ہوں جس کو تو دنیا سے اپنے سینے سے جو ہے لگا کر رکھتا تھا اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کیا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ سانپ اور وہ اژدہا، وہ گنجا اژدہا زکوٰۃ نہ دینے والے کو میدان محشر میں دوڑائے گا اور پھر اسے جو ہے دبوچ لے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مال جس طرح سے دنیا کے آرام کے لیے ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے آرام کے لیے دولت خرچ کرتے ہیں، اگر ہم آخرت کا آرام چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کی راہ میں خرچ کر لینا سیکھنا چاہیے، اپنے دل کو بڑا کر لینا چاہیے، اور جو ہے اپنی سخاوت کو جو ہے عام کرنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ اللہ کا فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، نہ ادا کرنے والا جو ہے مردود الشہادت ہے، یعنی اس کی گواہی کسی بھی حال میں مانی نہیں جاتی ہے، اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ یہ حال ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، تمہاری جو دولت خشکی میں اور تری میں، خشکی سے مراد زمین اور تری سے مراد سمندر، یعنی زمین پر اور سمندروں میں جو تمہارا مال برباد ہوتا ہے وہ تمہارے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالو، ورنہ آگے چل کر یہ تمہارے مالوں کو ہلاک و تباہ و برباد کر دے گی۔ آج ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمان غریب ہونے کے باوجود بھی خدا کی راہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلتوں کے تعلق سے آیتیں اتری تو وہ صحابہ کرام جن کے پاس دولتیں تھیں انہوں نے خرچ کیا، اور وہ صحابہ کرام جو غریب تھے، بظاہر ان کے پاس دولتیں نہیں تھیں، لیکن جب انہوں نے سنا کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا اتنا ثواب ہے، یہ وعدے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام نے محنتیں کی، مشقتیں کی، پیسے کمائے، اور وہ پیسے نہ اپنے اوپر خرچ کیے، نہ اپنے بال بچوں پر خرچ کیے، نہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کیے۔ اگر خرچ کرتے ہیں تو کما کر خدا کی راہ میں وہ خرچ کیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ وہ دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو وہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ آج ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم جو ہے اپنا منافع دیکھتے ہیں کہ سستا بکرا مل جائے، حصے والی قربانیوں میں بھی ہم اپنا منافع دیکھتے ہیں، کہاں کم حصوں میں جو ہے، کہاں کم پیسوں میں جو ہے قربانی کے حصے مل رہے ہیں۔
عزیزان ملت اسلامی، اسی طرح سے زکوٰۃ نکالنے والوں کا حال ہے کہ اولاً تو بہت سارے لوگ ہچکچاتے ہیں اور علماء کرام سے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں اور یہ ہیلے تلاشتے ہیں کہ کسی طرح سے زکوٰۃ نہ نکالنا پڑے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ علماء کے سامنے ہیلے بنا سکتے ہیں، آپ پوری دنیا کے سامنے بہانے بنا سکتے ہیں، مگر آپ اپنے خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ یقین جانیں کہ جو خدا آپ کو مالک نصاب بنانے پر قادر ہے، وہ آپ کی ساری دولت ایک جھٹکے میں چھین لینے پر بھی قادر ہے، واپس لے لینے پر بھی قادر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی بندے کو کتنا ہی بڑا منصب عطا فرما دے، کتنا ہی بڑا درجہ عطا فرما دے، کتنی ہی بڑی جو ہے وہ پوسٹ پر وہ فائز ہو جائے، مگر بندے کو ہمیشہ اپنے رب کا محتاج بن کر جینا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیشہ اپنے رب کے رحم و کرم کا بھکاری اور محتاج بن کر کے رہنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جن حضرات پر زکوٰۃ ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق مال میں بڑھوتری ہوا کرتی ہے، مال میں برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کی حفاظت فرماتا ہے، ان کے مالوں کی چوری نہیں ہو سکتی، آگ ان کے مالوں کو جلا نہیں سکتا، دریا ان کے مالوں کو جو ہے ڈبو نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک ایک پیسے کی تخمینے سے زکوٰۃ نہ نکالیں، اندازے سے زکوٰۃ نہ نکالیں۔ آپ کے پاس کتنا زیور ہے، آپ کے پاس کتنا کیش ہے، آپ کے پاس کتنا جو ہے فکس ڈپازٹ ہے، آپ کے پاس کتنا جو ہے سیونگ کا اکاؤنٹ ہے، جتنا ہے ایک ایک پیسے کا آپ حساب لگائیں۔ آپ یقین جانیں، اگر آپ کے پاس 1000 روپے آپ پر جو ہے زکوٰۃ بنتی ہے اور آپ نے 999 روپے آپ نے زکوٰۃ نکالی اور 1 روپے آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی، اور آپ یہ سوچیں کہ 1 روپے زکوٰۃ نکالنے یا نہ نکالنے سے کیا ہوتا ہے، حدیث رسول ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی جس مال میں ملتا ہے اس مال کو تباہ و برباد کر دیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، اللہ کا خوف کریں۔ اللہ نے یہ جو دولت ہمیں دی ہے، جس طرح سے آج دولت سے ہم دنیا کا آرام حاصل کر رہے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کریں، اپنے غریب بھائی بہنوں پر خرچ کریں، اپنے جو ہے نادار، اپنے ضرورت مند رشتہ داروں پر خرچ کریں، ان کی دعائیں ملیں گی، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا اللہ آپ کو جو صلہ اور اجر عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو چند زکوٰۃ کی فضائل اور اہمیتیں تھیں، اور چند جو ہے زکوٰۃ کے ضروری مسائل وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ شریعت میں مال کا وہ حصہ جسے ہم برابر 2.5% بھی کہتے ہیں، مال کا 40واں حصہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ حصہ جس پر جتنا جو زکوٰۃ بنتا ہے، زکوٰۃ میں نکلتا ہے، اتنے مال کا کسی فقیر کو جو ہے، مسلمان فقیر کو مالک بنا دینا اور اس کے ہاتھ میں وہ رقم تھما دینا، یہ شریعت مطہرہ میں زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والا مسلمان ہو، کافروں پر زکوٰۃ نہیں نکالنے واجب نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی ایمان لائے، آج مسلمان ہو، تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جتنے دن تک کافر رہے اتنے دنوں کی جو ہے زکوٰۃ نکالو۔ دوسری اور تیسری شرط یہ ہے کہ انسان عاقل اور بالغ ہو، لہذا نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اسی طرح سے پاگل، دیوانے اور مجنوں پر بھی جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ مال بقدر نصاب اپنی ملکیت میں ہو، قبضے میں ہو۔ مال ہے پاس میں لیکن وہ اپنے قبضے میں نہیں ہے، کسی کے پاس قرضے میں رکھا ہوا ہے، کسی نے جو ہے زبردستی چھین لیا ہوا ہے، اس پر جو ہے اسٹے لگا ہوا ہے، پراپرٹی ہے مگر اس پر اسٹے لگا ہوا ہے۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں مال تو ہے مگر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، چونکہ اپنے قبضے میں نہیں ہے۔ اور چھٹویں شرط یہ ہے کہ پورے طور پر اس مال کا مالک ہو، یعنی وہ اپنے قبضے میں ہو۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ جو نصاب ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے، یا تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، اور ان سب کو ملا کر اگر اتنے روپے بنتے ہیں کہ جس سے کم 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے،
اب 52.5 تولہ چاندی کتنے روپے میں آتی ہے وہ آپ سونار حضرات سے آپ رابطہ کر کے آپ اس کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ ہر جگہ کے اپنے اپنے ریٹ ہوا کرتے ہیں، ہر ٹائم کے اپنے اپنے جو ہے وقت کے حساب سے ریٹ چڑھتے اترتے رہتے ہیں۔ تو کم سے کم اگر اتنا سونا یا چاندی ہے کہ دونوں کو ملا کر کم از کم اگر ہم جو ہے اتنے روپے جوڑ سکتے ہیں کہ جس سے ہم اور آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے تو ہمارے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، بشرطے کہ اس پر کوئی قرضہ نہ ہو۔ اگر پیسے ہیں، اتنے پیسے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا خرید سکتے ہیں یا 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر قرضہ ہے، اور اتنا قرضہ ہے کہ قرضہ ادا کرنے کے بعد ہمارے پاس اتنی رقم نہیں بچتی ہے کہ جس سے کم ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں، تو اب ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ تو 7ویں شرط یہ ہے کہ جو نصاب ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے پیسے پر، اس پر قرضہ نہ ہو۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ نصاب جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ انسان کے پاس پیسہ ہے مگر وہ اس کی ضرورت کے لیے ہے۔ حاجت اصلیہ رہنے کا مکان ہے، رہنے کے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زندگی گزر بسر کرنے میں جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، پہننے کے کپڑے، کھانے کے غلے، پڑھنے کے لیے کتابیں، فرنیچر ہے، گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، آج کے زمانے کے موبائل ہیں، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹرز ہیں، اور ڈیکوریشن ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو زندگی گزارنے کے کام آتی ہیں، انسان جن کی طرف محتاج ہے، جو زندگی کی ضرورت بن چکی ہیں، ان پر شریعت مطابق۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ یعنی جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آدمی کو اور انسان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ جیسے رہنے کا مکان، جاڑے اور گرمیوں میں پہننے والے کپڑے، خانہ داری کے تمام سامان، خواہ وہ کتنے ہی مہنگے ہوں، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ سواری کے جانور، اب تو گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، وہ یہ کتنی بھی مہنگی ہوں مگر چونکہ یہ ضرورت کے تحت آتی ہیں، موبائل فون وغیرہ، ان سب پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے خدمت کے لیے نوکر چاکر ہیں، اور آلات ہوتے ہیں گھر میں رکھنے والے، اور پیشہ وروں کے جو اوزار ہوا کرتے ہیں، اہل علم کی جو کتابیں وغیرہ ہوتی ہیں، اگرچہ یہ کتنی ہی قیمتی ہوں، کتنی ہی سرمایہ کی ہوں، ان سب پر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور 9ویں شرط یہ ہے کہ مال تجارت ہونا۔ یہ بھی شریعت مطہرہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 8ویں شرط ہے کہ حاجت اصلیہ یعنی بندوں کی حاجت اور ضرورت سے زائد جو مال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو ہے زکوٰۃ رکھی ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ منشا اور مرضی نہیں ہے کہ بندے تو پریشان رہے اور میری راہ میں خرچ کرتا رہے، نہیں، بلکہ یہ تیری تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں اور تیری تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، اس کے بعد اگر بچتا ہے تو اور جو ضرورت مند ہیں ان کو تو ادا کر۔ اور پھر مال کا جو ہے مال تجارت ہونا، یعنی ایسا مال جس کی تجارت کی جاتی ہو۔ مال تجارت کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ اس کی قیمت لگائی جائے، اس کی قیمت لگائی جائے، پھر اس کی قیمت اگر سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہو قیمت کو، یعنی اگر دکان کا مال اتنا ہے کہ اس سے کم 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو ایسی مال پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور مال پر جو ہے 10ویں شرط یہ ہے کہ مال پر، دولت پر پورا سال گزر جانا۔ اگر پورا سال ہونے سے پہلے زکوٰۃ نکال دی جائے تو یہ بھی جائز ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور ثواب دیتا ہے۔ اس میں بھی جو ہے بندوں کے لیے آسانیاں ہیں کہ ایک مال جو ہے، ایک دولت جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اس پر پورا سال گزر گیا ہے، نہ وہ ہماری کسی ضرورت کی، بس یوں ہی بس سیونگ اکاؤنٹ میں، بچت کھاتے میں رکھی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ چونکہ یہ بچی ہوئی رقم ہے، تمہاری ضرورت سے زائد یہ رقم ہے، لہذا اس میں سے جو ہے 2.5% یا اس کا 40واں حصہ جو ہے اپنے غریب بھائی بہنوں پر تقسیم کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو کچھ شرائط ہوئے۔ اب کچھ زکوٰۃ کے آج کے دور کے کچھ نئے مسائل جو ہیں ان کو بھی جو ہے سماعت کر لیں کہ کرائے کے مکان اور دکان پر، یعنی اگر کوئی کسی کا مکان کرائے پر ہے، کسی کی دکان کرائے پر ہے،
کسی کی گاڑیاں کرائے پر چلتی ہیں، موٹر بس کرائے پر چلتی ہیں، مکان لاکھوں کا ہوتا ہے، دکان لاکھوں کی ہوتی ہے، گاڑیاں موٹریں جو ہے لاکھوں کی ہوا کرتی ہیں، تو کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، مکان پر، دکان پر، گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں وہ چیزیں کہ جو کرائے پر چلتی ہیں ان سے جو آمدنی آ رہی ہے، اور وہ آمدنی اگر زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہی ہے تب جا کر اس پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے کا مکان ہے، کسی نے بنایا، بنانے کے بعد اس کو کرائے پر دے دیا، کرایہ اس کا 5,000 روپے آ رہا ہے، تو 10 لاکھ کے مکان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ وہ جو 5,000 روپے کرائے کے آ رہے ہیں، 5,000 روپے جو کرایہ آ رہا ہے، اگر دھیرے دھیرے جوڑتے جوڑتے اتنا وہ ہو جائے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی ہم اور آپ خرید سکتے ہیں، 50,000 ہو جائے، 60,000 روپے ہو جائے سال بھر میں، تب اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح سے جو بس وغیرہ ہوتی ہیں، بہت سے حضرات ہوتے ہیں کہ جو 4 پہیے کی گاڑیاں لے کر جو ہے مزدوری وغیرہ کیا کرتے ہیں کرایوں، تو ان کے جو ہے 4 پہیوں 4 ویلوں پر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ہاں ان کی آمدنی اگر نصاب کو پہنچتی ہے اور یہ تمام شرائط اگر اس پر گزرتے ہیں کہ وہ ضرورت سے خالی بھی ہوں، حاجت اصلیہ سے بھی خالی ہوں، اور تمام شرائط اس میں پائے جاتے ہیں، تب جا کر اس پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامی، اسی طرح سے اگر کسی نے زمین یا پلاٹ اگر کسی نے گھر بنانے کی نیت سے لیے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اگرچہ وہ 10 سال کے بعد گھر بنائے، لیکن اگر اس نے اگر تجارت کی نیت سے لیے کہ آگے چل کر اس سے جب ریٹ اچھے ہو جائیں گے تب جو جا کر اس کو بیچ دوں گا، تب جو ہے ہر سال اس زمین کی، اس پلاٹ کی یا اس مکان کی جو ہے ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گی، اور زکوٰۃ کی قیمت جو ہوگی وہ موجودہ قیمت کے اعتبار سے جو ہے زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس قیمت سے جو ہے زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی جس سے پراپرٹی خریدی گئی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح سے جو ہیرے و جواہرات ہوتے ہیں، چونکہ وہ کنکروں اور پتھروں سے پیدا ہوتے ہیں اس لیے ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ مال میں نہیں آتے شریعت کی نگاہ میں، لیکن بہت سے حضرات ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنے پیسوں کو ہیروں سے اور جواہرات سے جو ہے تبدیل کر لیا کرتے ہیں، بدل لیا کرتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر کوئی ٹیکس سے بچنے کے لیے اور اپنی جو ہے پونجی بچانے کے لیے ایسا کرتا ہے اور اپنی جائیداد کو اور اپنے پیسے کو ہیرے یا جواہرات سے اگر وہ تبدیل کرتا ہے تو اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر اس کے پاس یوں ہی پڑے ہوئے ہیں، نہ تجارت کی نیت سے ہیں وہ ہیرے و جواہرات، نہ کسی اور غرض سے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ اسی طرح سے بہت سے حضرات ہوتے ہیں کہ جن کے منہ میں سونے اور چاندی کے دانت لگے ہوتے ہیں، تو اگر سونے اور چاندی کے دانتوں کا مسئلہ یہ ہے، اور ہر وہ عضو کہ جو سونے یا چاندی کا ہو اگر وہ الگ کیا جا سکتا ہے تو وہ زیور کے حکم میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر وہ الگ نہیں کیا جا سکتا ہے تو وہ عضو کے حکم میں، بدن کے حصے کے حکم میں ہو جاتا ہے، اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جو اوزار وغیرہ ہوتے ہیں، میکینکوں کے جو اوزار ہوا کرتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں میں جو بڑی بڑی مشینیں ہوا کرتی ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ مال تجارت نہیں ہے، وہ صرف جو ہے آمدنی کا ذریعہ ہے۔ ہاں ان سے جو آمدنی ہوگی اور جو روپیہ ہوگا اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہو تو ان پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اوزاروں میں، ایک وہ اوزار ہوتے ہیں کہ جن سے صرف مرمت کا کام لیا جاتا ہے، اور ایک وہ اوزار ہوا کرتے ہیں کہ جو درستگی کے بعد چیزوں میں فٹ کر دیا کرتے ہیں اور اس کے عوض جو ہے پیسے ملا کرتے ہیں۔ تو جو اوزار صرف مرمت کے لیے استعمال ہوا کرتے ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، وہ کام کرنے کے اوزار ہوا کرتے ہیں، وہ کمائی کا ذریعہ ہوا کرتے ہیں، کمائی نہیں ہوا کرتی، آمدنی نہیں ہوا کرتی۔ ہاں وہ اوزار کے جو بک جایا کرتے ہیں، پارٹس بن جایا کرتے ہیں، چونکہ ان سے کمائی ہوا کرتی ہے، آمدنی آیا کرتی ہے، لہٰذا ان پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح سے جو حضرات گورنمنٹ سروس ہیں اور جو سرکاری ملازمین ہیں، ان کی تنخواہ کا ایک حصہ جو ہے گورنمنٹ کاٹ لیا کرتی ہے اور اس کو جی پی ایف کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ چونکہ وہ جو حصہ ہے وہ اس ملازم کی تنخواہ کا حصہ ہے، وہ اس کا اپنا پیسہ ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ ابھی نہیں، اس کو ریٹائر ہونے کے بعد ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس کی 2 صورتیں ہیں، اس پر زکوٰۃ تو ہر سال واجب ہوگی۔
اب چاہے تو وہ حساب لگا کر ہر سال ادا کرتا رہے، یا جب ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے ہاتھ میں وہ پیسہ آئے اس وقت جو ہے وہ تمام سالوں کی جو ہے اکٹھی زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ بہرحال جی پی ایف جو فنڈ ہوا کرتا ہے اس میں ہر سال جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہو۔ اسی طرح سے بہت سے لوگوں کی ایف ڈی ہوا کرتی ہے، اسی طرح سے بانڈز ہوا کرتے ہیں، کمپنی وغیرہ میں جو روپیہ لگایا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ چونکہ یہ پیسہ اپنا ہی ہوا کرتا ہے، اگرچہ یہ جمع ہوا کرتا ہے، فکس ہوا کرتا ہے، تو اس کی بھی جو ہے زکوٰۃ ہمیں اور آپ کو جو ہے ہر سال نکالنا جو ہے ضروری ہے، یہ فرض ہے نکالنا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کسی کے پاس مثال کے طور پہ اس کا پورا پیسہ جو ہے بینک میں جمع ہے، ایف ڈی میں اس کا پیسہ جمع ہے، اور ہاتھ میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ کیسے نکالے؟ تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ قرضہ لے کر زکوٰۃ ادا کرے، چونکہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور پھر بعد میں جو ہے اپنے قرض دار کو قرضہ ادا کر دے۔ اسی طرح سے جو سودا بازی کرتے وقت جو ایڈوانس جمع کیا جاتا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ سودا پکا ہو چکا۔ اب یہ بیچنے والے پر اس کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، خریدار پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے پاس سے پیسہ ختم ہو جاتا ہے، اور جس سے چیز لینا ہوتی ہے اس کی ملکیت میں جا کر اس کی ملک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو سیکیورٹی کی جو رقم ہوتی ہے، دکان ہو یا مکان ہو، کرائے پر لیتے وقت جو پیش کی رقم جو دی جاتی ہے، جس کو سیکیورٹی کہا جاتا ہے اور جس کو پگڑی بھی کہا جاتا ہے، اس کی زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ دینے والی کی امانت ہوا کرتی ہے، یعنی جو کرائے پر لے رہا ہے وہ اس کی امانت ہوا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جس نے کرائے پر لیا ہے اور جس نے یہ ایڈوانس دیا ہے اور جس نے سیکیورٹی کی رقم بھری ہوئی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اس سیکیورٹی کی رقم کی زکوٰۃ ہر سال جو ہے ادا کرتا رہے۔ اسی طرح سے شیئر بازار ہوتا ہے کہ جس میں بہت سے لوگ جو ہے مل کر پیسہ لگاتے ہیں، اپنا اپنا پیسہ لگاتے ہیں، کوئی کم لگاتا ہے، کوئی زکوٰۃ نکال، کوئی جو ہے زیادہ لگاتا ہے۔ تو اس کی زکوٰۃ کی صورت یہ ہے کہ اس میں جو ہے ہر شخص کا اپنا حصہ دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی نے 10,000 لگائے ہیں، کسی نے 1,00,000 روپے لگائے ہیں، تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس طرح سے ہر شخص کو دیکھا جائے گا، اور پھر ہر شخص کے مطابق جو ہے ہر شخص پر علیحدہ اس کی اپنی رقم اور اس کے اپنے پروفٹ کے حساب سے، شیئر بازار کا جو پروفٹ آتا ہے اس سے جو اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر وہ مالک نصاب ہوتا ہے تو، ورنہ نہیں۔ اسی طرح سے جو مدارس کا چندہ ہوا کرتا ہے لاکھوں میں، اس کی زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، وہ قوم کی امانت ہوا کرتی ہے، اور قوم جو ہے وہ غریب و نادار طلباء کی بہتری کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے دیا کرتی ہے، اس کا کوئی مستقل مالک نہیں ہوتا، بس وہ منتظمین ہوتے ہیں، لہٰذا اس پر اس کی زکوٰۃ کسی پر واجب نہیں ہوتی۔ اور بہت سے حضرات ہوتے ہیں جو پولٹری فارم کھولتے ہیں جس میں مرغیاں، بطخ وغیرہ اور انڈے وغیرہ اور چوزے وغیرہ سپلائی کیے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، تو یہ بھی مال تجارت ہے، ان کی زکوٰۃ بھی نکالی جائے گی۔ جتنے کی مرغیاں ہوں، انڈے ہوں، چوزے ہوں، بطخ وغیرہ ہوں، پولٹری فارم میں جو چیزیں بھی ہے وہ سب بیچیں، وہ تجارت کا مال ہے، ان سب کی قیمت لگائی جائے اور پھر اس حساب سے جو ہے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح سے ڈیری فارم ہوا کرتا ہے جس میں گائیں ہوا کرتی ہیں، کئی بھینسیں ہوا کرتی ہیں، اور جہاں سے جو ہے دودھ سپلائی کیا جاتا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جو بھینس ہیں وہ آمدنی کا ذریعہ ہے، آمدنی نہیں ہے، تو بھینسوں پر اور گایوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ آمدنی نہیں بلکہ وہ آمدنی کا ذریعہ ہے، ان سے آمدنی ہوتی ہے، وہ آمدنی کے ذرائع ہیں۔ بھینسوں پر اور گایوں پر، ڈیری فارم میں جو بھینسیں اور گائیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ہاں ان کا دودھ بیچنے کے بعد جو رقم ہاتھ میں آتی ہے، اگر وہ رقم نصاب کو پہنچتی ہے اور اس میں شرائط پائے جاتے ہیں تو اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح سے بہت سے لوگ LIC میں پالیسیاں لیا کرتے ہیں یا ڈاک گھر کی پالیسی لیا کرتے ہیں، تو چونکہ پالیسی میں جمع ہونے والا روپیہ بھی اپنا خود کا ہوا کرتا ہے، ہم ہی اس کے مالک ہوا کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ایک متعینہ مدت کے لیے اس کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ پیسہ ہمارا ہی ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ پیسہ نصاب تک پہنچتا ہے
یا وہ پیسہ جو پالیسیوں میں جمع ہے اور وہ پیسہ جو بینکوں میں جمع ہے یا وہ پیسہ جو ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، اگر ان سب کو ملا کر اگر اتنا پیسہ جڑ جاتا ہے کہ جس سے کم 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، تب بھی جو ہے پالیسیوں پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگی۔ بہت سے حضرات ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کے نام سے پالیسیاں خریدتے ہیں، کوئی اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے جمع کر کے رکھتا ہے، کوئی اپنے بچوں کے کاروبار کی نیت سے جو ہے بینکوں میں یا ڈاک خانوں میں طرح طرح کی جگہوں میں جو ہے لوگ جو ہے جمع کر کے رکھتے ہیں۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بچے جب تک نابالغ ہیں ان تمام پالیسیوں کی زکوٰۃ اگر ان پر زکوٰۃ بنتی ہے تو والدین نکالیں، ورنہ اگر بچے بالغ ہیں اور وہ خود مالک ہیں ان پالیسیوں کے، تو پھر جو ہے ان بچوں پر ان پالیسیوں کی زکوٰۃ ہر سال نکالنا واجب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنی راہ میں، اگر اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دولت دے تو اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے، اپنی دولت کے ذریعے، اپنے اموال کے ذریعے اپنے غریب بھائی بہنوں کی، اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں کی امداد کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد ایک ویڈیو جو ہے اور ایک پیغام اور ایک خطاب میں اور جو ہے بھیجوں گا آپ کے پاس، جس میں تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ کن کو دی جائے کن کو نہ دی جائے، اس میں تمام جو ہے یہ باتیں پیش آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔